فیصل صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اب جس طرح سے پاکستان اور امریکہ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، اب ہمارے سیاستدان کب ایک پیج پر آئیں گے دہشت گردی کے اس تدارک کے لیے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی پھر جب ایک بل ہے اور اپوزیشن اس پر اعتراض کر دیتی ہے، اگر ماضی میں بھی دیکھا جائے تو اسی طرح سے ایسے بل پر خاص طور پر پھر وہ ان کی اپروول بھی نہیں ہو سکتی انفارچونیٹلی، لیکن جو حکومت بل پاس کرانا چاہے وہ کرا بھی لیتی ہے۔ لیکن جب آپ اسٹیٹ کی فیور کے لیے بات ہوتی ہے، لوگوں کی فیور کے لیے بات ہوتی ہے، تو اس میں یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو یہ کلیش ہے یہ کب ختم ہوگا؟ اصل میں صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ دہشت گردی تو کوئی بھی انسان نہیں چاہتا نا، چاہے وہ حکومت ہو یا حکومت کا مخالف ہو، اپوزیشن ہو، مگر ہمارے یہاں بہت ساری دہشت گردی کو جو ہے وہ سیاست کے ساتھ جوڑ کے جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے، اور جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اثرات بھی جو ہیں وہ کسی نہ کسی سطح پہ جو ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں جو ہے وہ آتے ہیں یا لائے جاتے ہیں۔ اب جو اس ملک میں جو تناؤ ہے، جو کشیدگی ہے علاقائی سطحوں پہ، اس تناؤ اور کشیدگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس تناؤ کشیدگی کے جہاں بہت سارے جو ہیں وہ دیگر اسباب ہیں، ایک بڑا سبب جو ہے وہ ایک سیاسی سبب بھی ہے، جو سیاسی بے چینی بھی ہے، جو اس تناؤ کشیدگی کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ اچھا، پھر وہ تناؤ کشیدگی جو ہے نا اس کی کئی شاخیں نکلتی ہیں۔ ایک شاخ تو وہ نکلتی ہے جو اس تناؤ کشیدگی کے بارے میں جو ہے پرامن جدوجہد کرتے ہیں، پرامن انداز میں جو ہے آواز اٹھاتے ہیں، اور دوسرا اسی ایک شاخ ایسی بھی نکلتی ہے جو دہشت گردی کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اچھا، وہ دہشت گردی کا راستہ اختیار کر رہی ہو یا پرامن جدوجہد اور سیاسی جدوجہد کا اختیار کر رہی ہو، پیچھے جو اس کی جو بنیاد ہے وہ سیاست سے جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ جب اس کا امپیکٹ آتا ہے، اس کے اثرات آتے ہیں تو وہ سیاستدانوں کے اوپر پڑتے ہیں، ان کی جو ہے وہ سیاست کے اوپر پڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو سیاست ہے اس میں اب سیاسی جماعتیں پاکستان میں نیشنل لیول کی بہت کم رہ گئی ہیں۔ ماں سے بھائی اگر آپ تحریک انصاف کی بات کریں، اسلامی کی بات کریں تو یا ایک شاید جماعت کوئی اور ہو، وہ جماعت تو ایسی ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں نیشنل لیول کی جماعتیں ہیں، لیکن پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ علاقائی حد تک محدود ہو گئی ہیں۔ مسلم لیگ کی آپ اٹھا لیں، آپ پیپلز پارٹی کو اٹھا لیں، آپ ایم کیو ایم کو اٹھا لیں، آپ جے یو آئی کو اٹھا لیں، اس طرح دیگر جماعتوں کو آپ اٹھا لیں، وہ ان کی جو سیاست، اگرچہ ان کے ساتھ قومی سیاست کا لیبل لگا ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ اپنے اپنے علاقوں کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز کی سیاست کر رہی ہیں۔ وہاں کی جو صورتحال ہے، چاہے وہ سیاسی صورتحال ہے یا امن و امان کی صورتحال ہے، وہ ان کی سیاست پہ جو ہے بلا واسطہ اور بالواسطہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے وہ سارے معاملے کو جب دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہوتی ہے تو اس کو وہ دیگر تناظر میں دیکھتے ہیں، دہشت گردی کے ساتھ تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں، لیکن اس کو اپنے سیاسی تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی جو آپریشن ہوگا ان کی آبادیوں میں، ان کی کانسٹیٹوئنسیز میں جب آپریشن ہوگا تو وہ ان کا امپیکٹ ان کی سیاست کے اوپر بھی آئے گا۔ تو یہ ایک بہت ایک ہماگیر قسم کا جو ہے نا سوال ہے کہ ہم دہشت گردی کو دہشت گردی سمجھیں اور ہم سیاست کو سیاست سمجھیں، سیاست کو دہشت گردی کو کس طرح الگ کرنا ہے، یہ اتنا آسان بات نہیں ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو اسباب ہیں، جو ایک تو ہمیں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے، جو انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ان کے کوئی مفاہمت نہیں ہونی چاہیے، ان کو سختی سے کچلنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ان اسباب پہ بھی غور کرنا ناگزیر ہے جہاں سے دہشت گرد پنپ رہے۔ پاکستان میں تو دو طرح کی دہشت گردی ہے، ایک دہشت گردی تو وہ ہے جس کو پاکستان دشمن قوتیں باہر سے آپریٹ کرتی ہیں، اس پہ زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے، اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، بے رحمی اور صفاقی کے ساتھ جو ہے اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ آپ حکمت عملی بنائیں اور حکمت عملی پہ آپ کام کریں۔ لیکن جو دہشت گردی جو حالات کے جبر سے لوگ جو ہے، ہمارے جرائم پیشہ افراد کو بھی جو ہے وہ دہشت گردی کے جو ہے وہ زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، معمولی نوعیت کے بلوے کو بھی جو ہے آپ دہشت گردی کے زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس سے پھر لوگوں میں بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ کراچی کے اندر ابھی ایک ٹریفک حادثہ ہوا، اس ٹریفک حادثے میں جو ہے وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ مشتعل ہو کے جو ہے وہ 7 جو ہے ڈمپرز کو جو ہے نا وہ آگ لگا دی۔ اب جو گرفتاریاں ہوئیں ان پہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت جو ہے آپ نے مقدمات درج کر دیے، یہ ناانصافی ہے۔ وہ بچے دہشت گرد تو نہیں تھے،
بس جلاؤ گھیراؤ کیا تھا. ریاست کا کام, حکومت کا کام اپنے لوگوں کو دہشت گرد تو بنانا نہیں ہے زبردستی کا. ان کے اگر کسی سے غلطی ہو رہی ہے, وہ غلطی کی نوعیت بہت چھوٹی ہے, تو اس کی اصلاح کرنا ہے. آپ کو ان کی اصلاح کرنی تھی تو آپ جرائم جلاؤ گھراؤ بلوا اس کے تحت جو مقدمات درج کر دیتے, ان کی تنبیہ کر دیتے. لیکن آپ نے ایک دم اٹھا کے جو ہے ان کو انتساب دہشت گردی ایکٹ لگا کے جو ہے آپ نے ان کے خلاف مقدمات کر دیے. وہ دہشت گرد تھے بچے جن کے خلاف آپ اس انتہا پہ جا کے آپ نے جو ہے مقدمات کر دیے. جس نے گاڑی کو جس نے 2 بچوں کی جان لی, جس ڈرائیور نے, اس کے خلاف تو ایک معمولی نوعیت کی FIR کرتی ہے, وہ تو کل ضمانت پہ باہر آ جائے گا. لیکن اس کے ری ایکشن پہ جو لوگ مشتعل ہوئے ان کو آپ نے دہشت گردی کے زمرے میں کھڑا کر دیا. یہ اس سے ناانصافی پھیلتی ہے, اس سے جو ہے نا بے چینی پھیلتی ہے, اس سے جو ہے اضطرابی کیفیت پھیلتی ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہر آدمی جس کے اندر غصہ ہے, جس کے اندر جو ہے وہ اس کے ذہن میں انتشار ہے, وہ اس کا اظہار بھی کرتا ہے کسی نہ کسی شکل میں, تو وہ دہشت گرد نہیں ہے. اس کو ہم نے سمجھانا ہے, اس کو ہم نے اپنے گلے لگانا ہے, اس کو ہم نے اس راہ سے بچانا ہے, اس کو دھکا دے کے ہم نے دہشت گرد نہیں بنا دینا. آج جو پاکستان کے اندر غیر ملکی قوتیں کرنی ہیں, آپ ان کو پوری قوت سے رون دیں, پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے کراچی کے حوالے سے. اس کو بھی دیکھیں سنجیدگی دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ محلے کے چھوٹے بچے تھے, ان کو آپ نے لگا کے ان کا مستقبل ہمیشہ کے لیے جو آپ نے ختم تباہ برباد کر دیا. وہ اپنا کہ نوکری کرنے کے قابل رہے, نہ کاروبار کرنے کے قابل رہے, نہ ملک سے باہر جانے کے قابل رہے. یہ زیادتی ہے, ایسا نہ کریں آپ. صحیح, بالکل آپ کی بات درست ہے. یہ تفریق بہت ضروری ہے. لیکن عامر صاحب, بات یہ کہ جیسے اس بل کو کثرت رائے سے منظور کیا گیا, لیکن اپوزیشن مخالفت کر رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو, ہم بار بار نیشنل ایکشن پلان کی بھی بات کرتے ہیں, سب کو ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے. تو سیاستدان جس میں حکومت, اپوزیشن, یہ کیوں کتراتے ہیں ایسے بلز پر جہاں پر ان کی یکجہتی کی ضرورت ہوتی ہے, یونٹی کی ضرورت ہوتی ہے, وہیں پر ہی اعتراضات سامنے آتے ہیں؟ عامر صاحب دیکھیں, اس وقت سب کو پتا ہے کہ کیا چل رہا ہے, اور امریکہ نے جو ہمارے فیلڈ مارشل کا دورہ ہے اس کا نتیجہ 2 طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ایک تو BLA کو اور مجید بریگیڈ کو انہوں نے دہشت گرد قرار دیا. اب امریکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف امریکہ, پوری دنیا اس پہ چلتی ہے. ان کے اکاؤنٹس بھی بند ہوں گے. انہوں نے جو کلیم کیے ہوئے تھے, اور پاکستان کی بھرپور سفارتکاری کام آئی ہے, جو ڈوزیئر پوری دنیا کو دکھائے گئے, بتائے گئے, اور انہوں نے جو کلیم کیے ہوئے تھے BLA نے دہشت گردی کے لیے, ہم نے کراچی میں بھی کیے, ہم نے جعفر ایکسپریس پہ بھی کیا. تو جو ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ, وہ مودی والی جتنی انٹیلیجنس کی راہ کی اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر فتنۃ الخوارج, فتنۃ کے ساتھ مل کے جو کام کر رہے تھے, وہ خاصے پھنس گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ مسلسل ان لوگوں کے جو گروپس آ رہے ہیں ان کو باقاعدہ نشانہ بنا کے مارا جا رہا ہے, اور درجنوں کے حساب سے مارا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ کے پاس اب رعایت کا کوئی ہے نہیں مسئلہ. اچھا, اب آپ آ جائیں کہ جیسے ابھی میں نے بات کی پچھلے اس میں سیگمنٹ میں بھی کہ وہ صوبائی حکومت کی مشاورت سے منظوری کے بعد باجوڑ میں جرگے کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ جب وہ نہیں مان رہے تو ان کو پھر مارا جائے گا, ان کو پکڑا جائے گا. تو لوگوں کو بھی نکالا جا رہے ہیں, ان کو ری ایبلیٹیشن کے لیے پیسے بھی ملیں گے. ظاہر ہے کہ وہ اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں, مجبوری میں چھوڑ رہے ہیں. سب کی کوشش تھی کہ TTP پیچھے ہٹ جائے, وہ نہیں ہٹے بلکہ وہ انہی کو دھمکیاں دینے لگ گئے. تو اوورآل گورنمنٹ کے اندر جو پارٹیاں موجود ہیں, گورنمنٹ میں PTI بھی موجود ہے, KPK میں چیف منسٹر ان کے ہیں, لہذا وہ سارے ساتھ چل رہے ہیں. ہاں,